اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے خفیہ تدبیر کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم صلیب دے دیں گے، ان کو مار دیں گے کسی بھی ذریعے سے، ان کو ہم نے مار دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ تعالیٰ فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیک و رافعک، میں آپ کو فوت کر دوں گا اور اٹھا لوں گا۔ یہ فوت کرنا وہ نہیں ہے کہ ملک الموت آ جائے گا تو موت آ جائے گی، یہ وہ فوت کرنا وہ ہے جیسے انسان نیند میں ہوتا ہے، اس کے لیے بھی فوت کا اطلاق ہوا۔ اللہ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تمہاری جانوں کو نکال لیتے ہیں، موت کی وادیوں میں چلے جاتے ہو۔ واللتی لم تموت، لیکن تمہیں موت نہیں فی منامہا، جبکہ تم نیند میں ہوتے ہو۔ فیمسک الذی قضی علیہ الموت، پھر نیند کے اندر ہی کسی کو موت جب آ جاتی ہے، نیند میں صبح کو اٹھاتے ہیں اٹھتا نہیں ہے، اور جن کی موت نہیں آتی وہ اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ فوت ہونا وہ ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا ہم آپ کو اٹھا لیں گے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا وہی اطلاق ہے، رافعک ہم آپ کو اٹھا لیں گے، الیہ ومطہرک اور پاک کر دیں گے آپ کو ان سے، ان کے ناپاک ہاتھ ناپاک عزائم آپ تک نہیں پہنچیں گے، اس سے پہلے ہی ہم آپ کو اٹھا لیں گے، اوپر اٹھا لیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا جب یہ ساری باتیں، تو یروشلم میں ایک سائڈ پہ آج بھی وہ کمرہ موجود ہے، غرفۃ العیسیٰ کہلاتا ہے کمرہ، روم، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا کمرہ وہ کہلاتا ہے، جہاں وہ چھپے ہوئے تھے باغ کے اندر۔ اب اس وقت حکومت کن کی تھی؟ حکومت تھی رومنز کی، برسر اقتدار روم تھے۔ روم کا تیسرا بادشاہ ٹائبیریس برسر اقتدار تھا۔ رومن سے پہلے یہ یروشلم کا علاقہ، شام کا علاقہ یونانیوں کے قبضے میں تھا۔ یونانی اور ایرانیوں کی جنگیں ہوتی رہی ہیں، ایران کی سلطنت ان سے پہلے تھی بہت۔ روم کا پہلا بادشاہ جس نے اس پر قبضہ کیا تھا یروشلم کے اوپر، اس کا نام تھا جولیس سیزر۔ آگے جتنے بھی بادشاہ تھے وہ سیزر کہلاتے تھے، جس کو عربی میں ہم کیسر کہلاتے ہیں، کیسر روم، سیزر آف دا روم، اس کو ہم کیسر روم کہتے ہیں۔ پہلا سیزر کون سا تھا جس نے قبضہ کیا تھا؟ جولیس سیزر۔ آگے سارے بادشاہ سیزر لکھتے تھے اپنے نام کے ساتھ۔ دوسرا تھا آگسٹس سیزر۔ تیسرا جس کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے یہ ٹائبیریس تھا۔ یہ بادشاہ تھا، اور گورنر تھا پولٹس پیوٹس، یہ گورنر تھا یروشلم کا، بادشاہ ٹائبیریس تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ رومنز نے ان کو مذہبی آزادی بنی اسرائیل کو دی ہوئی تھی، ان کا کوئی مذہب نہیں تھا، دیو مالائی مذہب کو مانتے تھے وہ، جیسے یونان کی دیوی دیوتا تھے ان کے مذہب تھے، ایسے روم کا بھی دیو مالائی مذہب تھا۔ مذہبی آزادی انہوں نے دی ہوئی تھی کہ آپ مذہبی معاملات اپنے آپ خود سنبھالیں، جیسے ہندوستان میں برطانیہ نے آزادی دی ہوئی تھی، سکھوں کو بھی آزادی تھی، ہندوؤں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، شادی بیاہ، نظام، نماز، جو مندر میں جانا ہے سب آپ اپنا کریں گے، لیکن نظام ہمارا ہوگا، جوڈیشری عدالتیں ہماری ہوں گی، برطانیہ نے جو محکمے بنائے محکمانہ قوانین ہمارے ہوں گے، فوجداری دیوانی قوانین ہمارے ہوں گے، لیکن تمہیں مذہبی آزادی ہے۔ اسی طرح رومنز نے مذہبی آزادی دی ہوئی تھی کہ مذہبی طور پر تم آزاد ہو، جو مرضی کرو، لیکن نظام ہمارا ہوگا، قانون ہمارا ہوگا۔